تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ یکم محرم کو ایک مجوسی تھا جو یہودی النسل تھا، جس کو کہا جائے مجوسی، جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام تھا، وہ کچھ چیزیں بناتا تھا جس سے روزانہ 2 درہم مغیرہ ابن شعبہ لیتے تھے۔ تو وہ آیا اور آنے کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب سے شکایت کی، تو کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے اپنے کام گنوائے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ پھر تمہاری اجرت زیادہ نہیں ہے، تم بہت سے ہنر جانتے ہو، بہت سے کام جانتے ہو، تو تمہاری یہ اجرت زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے ایسی چکی بنائیں گے جس کی شہرت مشرق اور مغرب میں ہوگی۔ یہ بات ابو لولو فیروز نے کہی اور اس کے بعد میں وہ چلا گیا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ ہمارے قتل کی دھمکی دے رہا۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ ابھی جرم نہیں ہوا ہے، جب جرم نہیں ہوا تو گرفتاری کس بات کی؟ یہی ابو لولو فیروز، اس نے ایک خنجر بنایا، 2 دھاری خنجر، اور اس خنجر کو زہر میں بجھایا، اور اس کے بعد میں 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی، نماز پڑھانے لگے، سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ یہ منبر میں چھپا ہوا تھا اور اس نے آ کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور وہ حملہ اتنا خطرناک تھا، 2 دھاری خنجر زہر سے بجھا ہوا، اور پیٹ میں اس نے حملہ کیا، اور اس کے بعد میں جب وہ خنجر نکالا تو صحابہ اکرام کی صفیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کو نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو غالباً 6 صحابہ اور شہید ہوئے اور 11 یا 13 صحابہ زخمی ہوئے، تب وہ صفوں سے نکلا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب اس کو پکڑ لیا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو وہ خنجر اس نے خود مار لیا اور وہ مر گیا۔ عمر ابن خطاب مصلی پر پڑے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے مختصراً فجر کی نماز مکمل فرمائی۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ مجھے خنجر مارنے والا کون ہے؟ تو جب کہا کہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ اور اس کے بعد میں پھر 1 محرم کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب آپ دیکھو، وہ ابو لولو فیروز جس نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آج اس کا مزار ایران میں بنا ہوا ہے۔ اسی ابو لولو فیروز کا مزار ایران میں بنا ہوا ہے، اور یہ یہودی جا کر اس کی مزار کی، اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور اس قبر پر لکھے ہوئے حضرت ابو لولو فیروز، حضرت ابو لولو فیروز۔ کیوں؟ وہ خوش ہیں کہ اس نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو اس پر باقاعدہ وہ خوشی منا رہے۔